قرآن مجید کے 13ویں پارے کے آخر میں کچھ سبق رہ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے تصدق سے ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ سورہ رعد ہے سورہ یوسف کے بعد۔ اس سورت کے بالکل شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کو بیان کیا گیا۔ اس کے بغیر ستونوں کے آسمان کو بلندی پر قائم رکھنا، سورج اور چاند کو ایک نظم کے تابع کر کے چلانا، زمین کا پھیلانا، اس میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح قائم رکھنا، دریاؤں کی روانی، نظام لیل و نہار، طرح طرح کے پھل، انگوروں اور کھجوروں کے باغات اور امور کائنات کی تدبیر وغیرہ، یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ جن کے پاس عقل ہے نا، ان کے پاس ان سب چیزوں میں رب کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، کہ یہ بغیر کسی کے بنائے اتنا کچھ بن سور نہیں گیا۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر مادہ کے حمل کو اور رحم کے حالات کو بھی جانتا ہے، اور اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ کو اور ہر ظاہر چیز کو اور آہستہ سرگوشیوں کو اور بلند آواز کو سب کو جانتا ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں قوموں کی سربلندی کا راز بتایا کہ حالات تب بدلتے ہیں جب لوگ خود بدلتے ہیں۔ وہ آیت میں نے تلاوت کی، فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی اچھی یا بری حالت کو جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ پکی بات یہ باندھ لیں، ہم نہ انتظار کر رہے ہیں نصیب کا، لیکن ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ رب فرماتے کوشش کرنا تو تیرے ذمہ ہے نا، تو بتانا تو نے بھی تو کوئی تبدیلی کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ تو کوشش کریں گے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، تو محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل ضرور عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں رات کا ذکر فرمایا۔ اجسام فلکی یا بادلوں کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رات کہا جاتا ہے، اور ایک حدیث کی روح سے رات اس فرشتے کا بھی نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مامور ہے، اس کا نام بھی رات۔ چنانچہ فرمایا یہ معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے، اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ پکارنے کی لائق صرف اللہ کی ذات ہے، جو پکار کا جواب سن کر دیتا ہے، جبکہ معبودان باطلہ کی پکار کے جواب دینے سے وہ عاجز ہے، اور کافروں کی پکار رائے گاں جائے گی۔ یہ اس پکار کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے مقابلے میں پکاری جائے، اور جو اللہ کا بندہ سمجھ کے پکاری جائے اس پکار کی یہ بات، ورنہ تو صحابہ روز کہتے تھے یا رسول اللہ، وہ تو روز کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم کیوں کر ایسے باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو دوسروں کو تو کجا اپنے اور نفع نقصان کے بھی مالک نہیں۔ فرمایا کیا دیکھنے والا اور نابینا ظلمت اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کیا مشرکوں کے معبودوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ پھر آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ آسمان سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں ندی نالے جاری ہوتے ہیں، پھر سیلاب سے بلبلے والے جھاگ پیدا ہوتے ہیں۔ آگے چل کر زمین میں باقی رہنے کے اصول بھی بیان کیے۔ فرمایا رہا جھاگ تو وہ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، جو اوپر جھاگ ہوتا ہے نا پانی کے، اس کا جو کہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے نا۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے جو چیزیں لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں وہی زمین میں باقی رہتی ہیں، جو فائدہ پہنچاتی ہیں وہی باقی رہتی ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے فرق کو واضح کرنے کے لیے اس طرح کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی اور نافرمانوں سے کسی قسم کے فدیے کے قبول نہ کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 19 سے بیان فرمایا کہ وہ اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں
جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے، اور قرابت کے جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے طلب میں صابر رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ظاہر اور پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر کتنا پیارا ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کتنا پیارا ہے، تو بتائیے پھر وہ کتنا پیارا ہوگا۔ فرمایا ان نیکوں کے لیے آخرت کا گھر ہے، وہاں کے مکان بھی الاٹ کرانے چاہیے، یہاں نہیں روز سوسائٹیوں میں گھوم کے دیکھنا چاہیے کہ کون سی زیادہ پیاری ہے۔ آخرت کا گھر اللہ فرماتا ہے کہ کتنا پیارا ہے آخرت کا گھر۔ پھر منکرین کے لیے فرمایا کہ حد شکنی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ کسی کے رزق میں کمی یا زیادتی کرنا صرف اللہ کے اختیار میں۔ یہ جو روز مسئلہ بنتا ہے نا فلانے نے کچھ کرا دیا ہے تو میرا رزق بند ہو گیا، اس رٹے سے نکل آئیں، بالخصوص خواتین، او جی کچھ کریں جی فلانے نے کچھ کر دیا، او خدا کے بندو رزق تو اللہ کے دست قدرت میں، اور اللہ بیان کر رہے ہیں اسے سورہ رعد کی آیت نمبر 26 میں۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ سکون قلب کی دولت اگر ملے گی تو اللہ کے ذکر سے ملے گی، اور مومن نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین انجام ہے ان کا۔ آیت نمبر 31 سے مشرکین مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ جاتی، مردے کلام کرنے لگتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ مسلمان کافروں کی ان بیہودہ باتوں سے نا امید نہ ہوں، اگر اللہ کی مشیت اس میں ہوتی کہ سب اطاعت گزار ہو جائیں تو فرمایا وہ سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس کی حکمت اسی میں ہے کہ اپنے اختیار سے نیکی کرنے والے کو جزا ملے گی اور بدی کرنے والے کو سزا ملے گی۔ اپنے اختیار سے کرنی ہے جس نے نیکی کرنی، اللہ تعالیٰ کسی سے جبرن نیکی نہیں کرواتا، توفیق ضرور دیتا ہے، جبرن ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، ان کی بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اور آگے چل کے یہ بھی بتایا کہ نبی محض کفار کی فرمائش پہ نہیں بلکہ اللہ کے اذن سے معجزات دکھاتے۔ آگے پھر سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں ایک بار پھر قرآن کریم کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کا ذکر ہوا ہے، لیکن کفار آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور کجی کی تلاش میں طلبگار رہتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے درمیان جو رسول بھی بھیجا وہ انہی کی زبان بولنے والا بھیجا، تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام بیان کر سکے اور لوگوں پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے۔ جو رسول بھی آتے تھے نا وہ جس علاقے میں آتے تھے اس کی زبان بولتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عبرانی بولی جاتی تھی، تو جناب عیسیٰ نے بھی عبرانی بولنی شروع کی۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کسی ایک قوم کے لیے نہیں آئے، حضور آئے ہیں اللہ کی ساری مخلوق کے لیے، تو کائنات میں جتنی بھی بولیاں بولی جاتی ہیں نا ساری میرے نبی کو آتی ہیں، ساری میرے رسول کو آتی ہیں، کیونکہ روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، اور ویکھو ایک پہ سن دے کروڑا دیاں بولیاں، تو یہ رسول کریم کا کمال ہے۔ اس سے آگے پھر آیت نمبر 6 سے ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ نے ان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنے اور ناشکری نہ کرنے کا کہا، اور فرمایا کہ اگر تمام روئے زمین والے مل کے بھی کفر کو اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت میں کوئی فرق ہو سکتا نہیں، اور وہ تمام جہان سے بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہر دور کے کافروں نے اپنے دور کے رسولوں سے لا یعنی اور جہالت پر مبنی بحثیں کی اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹے رہے، اور انبیاء علیہ السلام سے معجزوں کی فرمائش کرتے رہے، اور جب لاجواب ہو جاتے تو انبیاء سے کہتے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، اور انجام کار ہر جابر اور ہر سرکش کو اللہ نے ہلاک فرما دیا۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کافروں کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے
کہ سخت آندھی کے دن تیز ہوا کا جھونکا آئے اور سب اڑا لے جائے. اس کی تھوڑی سی تفصیل ضروری ہے، پھر سمجھ میں آئے گی. نیک عمل کا فائدہ مومن کو ہوتا ہے، کافر کو نیک عمل کا کوئی آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پہاڑ کے اوپر ریت پڑی ہو تو نہ تو اندر جا سکتی ہے اس کے، مثال دیکھیں کیسی شاندار ہے. پتھر پر، پہاڑ پر ریت پڑی ہو، بس ذرا سی ہوا آئے گی تو وہ، یہ ان کے اعمال ہیں. ہمارے ہاں روز مثالیں دیتے ہیں، کتنے اچھے ہیں جی وہ، کتنے سیانے ہیں. اور بھئی اچھا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس کے لبوں پر ایمان کی بات ہوتی ہے، وہ اچھا ہوتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کفر اندر رکھ کے کو جتنے مرضی اچھے اعمال کرے، اس کا کوئی عمل اسے فائدہ نہیں دے گا. آیت نمبر 21 سے بتایا کہ سب کفار آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے. ان کے کمزور اپنے بڑوں سے کہیں گے، کمزور اپنے بڑوں سے کہیں گے. ایک جملہ چلو کہہ دیتا ہوں، کمی چودھریوں سے کہیں گے. اور جن کو چودھری کمی سمجھتے ہیں نا، وہ پھر اپنے بڑوں سے، وہ جو سردار زبردستی زیادتیاں کرتے ہیں نا، ان سے پھر وہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کہ دنیا میں ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، کیا اب اللہ کے عذاب سے نجات کے لیے تم ہمارے کام آؤ گے؟ یہ تم نے پارٹیاں بنائی ہوئی تھی اور چکروں میں ڈالا ہوا تھا، تو اب ہمارے کام آؤ گے؟ اللہ اکبر. وہ تو کہیں گے کہ ہمیں تو خود کوئی چھڑانے والا نہیں. اس طرح شیطان بھی اپنے پیروکاروں سے اپنا دامن چھڑا لے گا اور کہے گا تم نے اللہ کے سچے وعدے کو رد کیا اور میرے جھوٹے وعدوں کو مان لیا. وہ سردار اور وہ بڑے اور وہ لیڈر، وہ سارے کہیں گے کہ ہماری تو اپنی جان نہیں چھوٹ رہی. اور شیطان کہے گا رب کے وعدے سچے تھے اور میرے وعدے جھوٹے تھے، تم تو زبردستی میرے پیچھے لگ گئے. سو تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو. اور اب ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے نہیں ہیں. آیت نمبر 24 تا 26 میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کی برکات اور خبیث کلمے کی نحوست کو مثال کے ذریعے بیان فرمایا. آیت نمبر 28 اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری سے بدلنے والوں اور اللہ کے ساتھ شریک بنانے والوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی. آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ قیامت سے پہلے نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا قیامت سے. اس کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے جتنی نمازیں قضا ہیں ساری ادا کر لو، ساری، یہ بہانے بازی چھوڑ دو. اور فرمایا جا رہا ہے اس میں، اللہ نے فرمایا ہے کہ محبوب ان سے فرما دو کہ جتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں نہ دی حساب کر کے دے لو. جس کو پہلے بتا دیا جائے پھر وہ عمل نہ کرے تو پھر اس کا بہانہ چلتا ہے تو یہ پہلے نہیں بتایا تھا ہم نے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 32 سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت اور جلالت کی نشانیوں کو بیان کر کے فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر شمار کرو تو تم شمار کر سکتے نہیں، بے شک انسان بڑا ہی ظالم ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اوہو، بڑا ہی ظالم ہے اور بڑا ہی سارا کچھ لے کے بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، روتا ہی رہتا ہے، روتا ہی، ظلم کرتا ہے اپنی جان. آیت نمبر 35 میں حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے مکے کو شہر امن بنانے اور ان کو اور ان کی اولاد کو بت پرستی سے بچانے کی دعا اور بتوں کی مذمت کا ذکر ہے. آیت نمبر 37 میں اس واقعے کا ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بیاب و گیا زمین میں چھوڑ کے آئے اور رخصت ہوتے وقت اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک بے آب و گیا وادی میں ٹھہرا دیا ہے تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے تاکہ وہاں آبادی ہو جائے، اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما. یہ مکے میں جتنی برکتیں حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت سے ہیں. جو پھل آپ کہیں نہیں دیکھیں گے وہ بیت اللہ شریف جا کے دیکھیں گے. کسی شہر میں 5000 بندہ اضافی آ جائے نا، 5000 پکوڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں، ہوٹلوں سے نان نہیں ملتے. چلو یہ والی مثال رہنے دیتے، وہ والی دیتے ہیں جو آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے. یعنی گیس بند ہو جائے تو ہوٹل سے روٹی ہی نہیں ملتی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تندوروں پہ رش پڑ جاتا ہے، حالانکہ وہی آبادی ہے روز والی. تو کسی شہر میں 5000 بندہ آ جائے نا
تو قلت ہو جاتی ہے. تو مکہ وہ شہر ہے جس میں لاکھوں آ جاتے ہیں. 50 لاکھ بندہ حج پہ اکٹھا آتا ہے، پر آپ فرماتا ہے کھاؤ ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے خلیل نے دعا مانگ لی ہے. 50 لاکھ بندہ، راشن بڑھ جاتا ہے. مجھے بھی اللہ نے کئی دفعہ موقع دیا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ روٹی کم پڑ گئی ہو. 2 کھلاؤ تو 6 کھا لیتے ہیں. یہ نظام ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کر دی، کرنے والے نے بھی کمال کی اور قبول کرنے والے نے بھی کمال ہی کر دی. قبول کرنے والے نے. آیت نمبر 39 سے ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل، اسحاق جیسی اولاد کے عطا کیے جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا کی ہے کہ اے رب مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری بعض اولاد کو بھی. اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے ہمارے رب مجھے، میرے ماں باپ کو اور سب مومنوں کو قیامت کے دن بخش دے. یہ کون سی دعا ہے؟ رب اجعلنی. یہ دعا ہے، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے بھی قائم رکھ نماز پہ، اور میری اولاد کو بھی نماز کی توفیق دے. اور نماز میں ماں باپ کو بھی شامل کیا کہ اللہ ان کی بھی بخشش فرما. آیت نمبر 42 سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو غافلوں کی بدعمالیوں سے بے خبر نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ تو انہیں اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے جس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. لوگ سر اٹھائے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، ان کی پلک تک نہ جھپک سکے گی، اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے، یعنی ڈرے جا رہے ہوں گے. اس دن ظالم یہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمیں کچھ مہلت دے دے تاکہ ہم تیرے پیغام کو قبول کریں، تیرے رسولوں کی پیروی کریں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا؟ تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور تم پر یہ بھی بالکل واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں. اور انہوں نے ایسی گہری اور خطرناک سازش کی کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں. اس طرح کی کافر سازشیں کرتے تھے نبیوں کے خلاف، اور اللہ کے پاس ان کی سازشیں لکھی ہوئی ہیں. تو تم اللہ کو اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرنے والا نہ سمجھو، بے شک اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے. یہ 15واں جو روزہ آئے گا نا، یہ امام حسن کا یوم ولادت ہے. امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، تو امام حسین کہنے لگے ان سے بھائی مجھے بتائیے آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ بڑا شاندار جواب دیا. یہ شاید اسی آیت کا ترجمہ کیا کہ اللہ غالب انتقام لینے والا ہے. امام حسن فرمانے لگے حسین اگر وہ بندہ نہیں جس پر مجھے شک ہے، اگر وہ نہیں تو میں تمہیں بے گناہ کا نام کیوں بتاؤں، اور اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے تو حسین رب تجھ سے بہتر انتقام لینے والا ہے، میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اللہ بہتر انتقام. کیسے شاندار لوگ تھے، کیسے شاندار لوگ تھے. عین قرآن کی تفسیر نظر آتے ہیں یہ لوگ. آیت نمبر 52 میں فرمایا یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہدایت ہے تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے اور وہ یہ جان لیں کہ ایک اللہ ہی لائق عبادت ہے، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. آیت نمبر 48 میں قیامت کے دن کی ہولناک ماحول کا ذکر ہے جس دن زمین اور آسمان کی ماہیت بدل جائے گی. مجرم زنجیروں میں جکڑے جائیں گے اور ان کے لباس تار کول کا ہوگا اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی. پھر آگے سورت حجر شروع ہو جاتی ہے. یہ مکی سورت ہے اور پھر اس کا بیان جو ہے وہ جا کے شروع ہوتا ہے 14ویں پارے کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 9 میں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اللہ تعالیٰ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا نازل بھی ہم نے کیا اور حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. اور بلا شبہ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. اسی سورت کی آیت نمبر 14-15 میں فرمایا کہ اگر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ منکرین خود اس سے چڑھ کر جائیں تو پھر بھی کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. یعنی جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا اس نے. آپ یقین کریں پہلے بندے کہتے ہیں والا دکھاؤ، دکھا دیں تو کہتے ہیں میں پتہ کروں گا کہ صحیح ہے کہ نہیں.
کتاب دیکھ کے بھی۔ تو میرا تجربہ یہ ہے کہ جس نے نہیں ماننا اس نے، ایک صاحب ایک دن آ گئے تھے، کہنے لگے کوئی حوالہ دکھائے، میں کہا تو رہ نہیں دے، کہتا جی آپ دکھائے، میں کہا تو رہن دے، بڑی منت کی، تو آخر میں نے اس سے کہا پہلے بتا دکھاؤں گا تو کیا کرے گا، طے کرنا کیا ہے، اینڈ کیا ہے؟ تو پھر مان گیا، کہنے لگا اگر آپ دکھا دیں گے تو میں انشاءاللہ مان جاؤں گا۔ تو میں نے کہا پھر افسوس کر کے نہیں ماننا، ماتھے پہ شکن ڈال کے نہیں ماننا، پھر ذرا خوشی سے ماننا۔ تو سارے وعدے کر کے نا پھر میں نے اسے حوالہ دکھایا، لیکن اللہ نے توفیق دی تو واقعی مان گیا، بات مان گئی۔ یہ بھی توفیق ہوتی ہے، ورنہ زیادہ بندے بات کو مانتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 17 میں بتایا کہ شیطان فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پہ جاتے ہیں تو ان پر آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں، یعنی ان کا داخلہ عالم بالا میں باندھ ہے، پر وہ جانے سے باز آتے ہیں، یعنی شیطان باز نہیں آتا، اللہ کے بندے کئی تبلیغ چھوڑ دیتے ہیں، ان کا داخلہ بند ہے پر پھر بھی وہ باز نہیں آتا۔ آیت نمبر 19 سے زمین کے پھیلاؤ، اس میں پہاڑوں کے نصب کرنے، سبزہ اگانے اور دیگر وسائل معیشت کا ذکر ہے، اور یہ کہ تمام نعمتوں کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کا ذکر فرمایا کہ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو ہمارے حکم سے ہوائیں چلا کر لے جاتی ہیں اور پھر بارش برستی ہے، اور بلند فضاؤں میں سے کسی سہارے کے بغیر اللہ تعالیٰ ہی لاکھوں گیلن کے حساب سے پانی اسٹور کر رکھا ہے، بغیر کسی سہارے کے اللہ نے لاکھوں کے حساب سے، ٹنوں منوں کے حساب سے پانی اسٹور کر رکھا ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور سب کچھ اسی کا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ اگلوں اور پچھلوں سب کا علم اللہ کو ہے، اور وہ قیامت کے دن سب کو جمع فرمائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پردادا نہیں دیکھا ہوگا، دادا بھی کئیوں نے نہیں دیکھا ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے میں تمہارے اگلے پچھلے سارے جمع کر دوں گا، اکٹھے کر دوں گا، ہو جائیں گی ملاقاتیں، سارے جمع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 26 سے لے کر 47 میں انسانوں اور جنات کے جوہر تخلیق کا بیان ہے کہ انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا، خشک مٹی سے، اور جنوں کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنوں کو بغیر دھوئیں کی آگ کے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پیکر تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں کو تعظیم کے طور پر انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، اور وجہ انکار اپنے جوہر تخلیق کو بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے قرب خاص سے نکال کر دھتکار دیا، اور قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ شیطان نے دھتکارے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی، جو اسے مل گئی، چنانچہ اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اے اللہ میں تیرے چنے ہوئے بندوں کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ چنے ہوئے بندوں کے علاوہ میں، بات ہماری سمجھ میں آ گئی۔ ہم نے کہا چلو پھر ہم کسی چنے ہوئے بندے کا دامن تھام لیتے ہیں، ہم پھر کسی چنے ہوئے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، وہ خود شیطان سے بچا ہوا ہے تو اللہ کے فضل سے ہمیں بھی بچنے کے طریقے بتائے گا۔ شیطان نے شروع میں کہہ دیا، شروع میں، کہ تیرے چنے ہوئے بندوں کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے منتخب بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ ہاں کچھ ہیں جنہیں دیکھ کے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے میں نے تو ایک دن باندھ دیا تھا اسے درخت کے ساتھ، میں کیا ہلیا تو ماراں گا، ہلنا نہیں ورنہ ڈنڈے ماروں گا، باندھ دیا تھا۔ اللہ کے بندے جو ہیں وہ ان کے قریب اگر آتا بھی ہے تو انہیں گمراہ کر سکتا نہیں، اس نے خود کہا تھا کہ میرا ان پہ داؤ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ اس مقام پر جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان کے ناموں کا اظہار بھی فرمایا ہے، اور پھر اسی مقام پر یہ بھی بتایا کہ اہل جنت کے دل کینوں سے پاک ہوں گے۔ اہل جنت کے دل کینوں سے، آج جو بندہ دکان کھولے وہ ذرا سامنے والے کو غور سے دیکھے، کینہ تو نہیں سامنے والی دکان کا۔ آج بھائی سگے بھائی کو دیکھے کہ کینہ تو نہیں، تو جنتی ہونے کی موٹی سی علامت ہے، اگر سینہ پاک ہے تو بندہ جنتی ہے، اور اگر اندر کوئی مسئلہ ہے تو پھر مسئلہ دور کر لے تو اللہ انشاءاللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور اعزاز و اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے یہ جو کینے سے پاک ہیں۔ آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور اور رحیم ہوں،
اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب دردناک ہے. یعنی خوف اور امید دونوں کو اختیار کرنا چاہیے، اس سے ڈرنا بھی چاہیے اور رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے. چند آیات میں حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے. وہ پہلے بھی میں شاید کل بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ جب وہ آئے تھارے فرشتے انسانی شکل میں، اس کی تفصیل گزر گئی. آیت نمبر 49 سے 84 تک اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کا ذکر ہے. ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آئیں جس سے انہوں نے اعراض کیا. ان کے اندر تعمیری صلاحیتوں کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ نے بیان کیا کہ بڑے ماہر تھے. وہ پہاڑوں کو کھود کر اپنے لیے محفوظ مکانات بنا لیتے تھے. لیکن ان قوموں نے انبیاء کو جھٹلایا تو یہ سب کچھ ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. آیت میں قرآن مجید کی نعمت اور سورہ فاتحہ کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا. بہت بڑی شفا والی سورت ہے سورت فاتحہ. اور کافروں کے انجام پر رنجیدہ نہ ہونے اور مسلمانوں پر اپنی ساری محبت نچھاور کرنے کا بیان ہے. اس سورت کی آخری آیت میں فرمایا کہ اپنی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں. بتایا کہ آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت. تو وہ ملانکی دے جان گے جڑے کہنے نماز ہی کوئی نہیں، دربار کے ساتھ مسجد ہی کوئی نہیں، چکر ہی کوئی نہیں. او خدا کے بندو، عبادت کا پہلا درجہ ہے. اگر میرے رسول پاک شدید علیل ہو اور دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بظاہر سہارا لے کے بھی حضور نماز کے لیے پہنچ جائے تو کون سی طریقت پہ عمل کر رہا ہے؟ آخری سانس تک رب کی عبادت کرو. یعنی میرا دل کرتا ہے کہ اس آیت کے بعد دعا مانگیں کہ یا اللہ جان بھی اس وقت نکالنا جب سجدے میں ہو، اور یا اللہ دنیا سے اس وقت لے کے جانا جب تیرا ذکر جاری ہو، یا اس وقت لے کے جانا جب تیرے نبی کی نعت پڑھ رہے ہو یا سن رہے ہو. عبادت میں لے کے جانا، عبادت میں. کیونکہ وہ کہتا ہے نا آخری سانس تک میرا ذکر کرو، آخری سانس تک میری عبادت کرو. آگے پھر سورہ نحل شروع ہو جاتی ہے. یہ نحل نا شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، یہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کے نام پر ماشاءاللہ اپنے فضل سے صورتوں کے نام بیان فرمائے. اس صورت کے اکثر مضامین میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور استحقاق عبادت میں منفرد ہونے اور اس پر بے شمار دلائل کا ذکر فرمایا گیا. اس میں شرک کی مذمت ہے اور جو منکرین عذاب آخرت ہے ان کے لیے وعید ہے، اور نبی رحمت علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے اسبات کا بیان ہے. اس سورت کی آیت نمبر 5 میں چوپایوں کی پیدائش کا ذکر ہے جس میں انسانوں کے لیے کئی طرح کے فوائد ہیں. یہ انسانوں کے لیے راحت کا سبب ہے. ان میں بعض جانوروں کو کھایا جاتا ہے اور بعض میں دیگر فوائد ہیں، جیسے بھیڑوں کی اون سے گرم لباس حاصل کیا جاتا ہے. کچھ بار برداری کے کام آتے ہیں، کچھ سواری کے کام آتے ہیں جیسے گھوڑے، خچر اور گدھے وغیرہ. آیت نمبر 9 میں جبری ہدایت کی نفی ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے رستے کے بیان کو اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے اور گمراہی اور ہدایت کو قبول کرنا انسان کے اختیار میں دے دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں راستے بنا کے دے رہا ہوں، اب تم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے کہ گمراہی کے راستے پہ. آیت نمبر 11 سے زمین سے پیدا ہونے والے پھلوں اور نعمتوں کا ذکر ہے اور یہ کہ شمس و قمر اور ستارے اسی کے حکم کے تابع. انسان سمندر پر سواری کر کے تلاش رزق کے لیے سفر بھی کرتا ہے اور مچھلیوں کا شکار کر کے تازہ گوشت کھاتا ہے. سمندروں ہی سے مختلف قسم کے زیورات میں استعمال ہونے والی چیزیں نکلتی ہیں. اس کے بعد زمین میں پہاڑوں کے گاڑنے، نہروں اور منزل پانے کے لیے راستوں، نشان منزل اور ستاروں کا ذکر فرمایا. ان تمام نعمتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن کوئی نہیں سکتے. اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے؟ اللہ اکبر. آیت نمبر 20 سے مشرکوں کے باطل معبودوں کی بے بسی اور بے کسی کا ذکر ہے کہ وہ خود مخلوق ہیں، وہ بے جان ہیں، نعمت حیات سے محروم ہیں، انہیں خود اپنے انجام کا کچھ پتہ نہیں، جبکہ مسلمانوں کا معبود اللہ وحدہ لا شریک ہے اور ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے. آیت نمبر 25 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہوں کے رہنما ہیں ان کے بھی رہنما ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. فرمایا جو لوگ
گمراہوں کے رہنما ہے وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کا وبال بھی انہی پہ پڑے گا۔ بڑی احتیاط سے مرشد بننا چاہیے۔ بڑا شوق ہے لوگوں، اللہ جانتا ہے، بڑا شوق ہے۔ اب تو آسان ہو گیا یہ کام کرنا، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ کتنے لوگوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو کتنا پھونک پھونک کے چلنا ہے، رہنما بننا، مقتدا بننا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ بڑا مشکل سا کام ہے، سوچ سمجھ کے۔ اب تو اللہ خیر کرے، وہ خلافت بھی اس طرح بٹتی ہے جس طرح ریوڑیاں بٹتی ہیں، اور اس کو کچھ پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، بس ٹھیک ہے وہ، اور کچھ نہیں تو لائنیں تو سیدھی لگا ہی لیتا ہے نا۔ میرے پاس ایک سنگی آیا کرتے تھے، اپنے پیر صاحب کی بڑی کرامتیں سناتے، بڑی۔ اب آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا بندہ انکار کر دے تو بے ادب بھی ہو جاتا ہے، تو سننا پڑتا ہے جیسے بھی ہو، ورنہ آپ کو لوگ بد اخلاق کہیں گے۔ وہ بڑی کرامتیں سناتا، تو ایک دن سویرے سویرے آ گیا، کہنے لگا بھائی جان نے طلاق دے دیا بیوی کو، تو مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو میں کہا پیر صاحب نے پوچھا، وہ میں کہ روز جنہیں دی گل کرنا ہے انہوں نے پوچھنا جا کے مسئلہ۔ ایسا تو نہیں تھا نا کہ صحابہ فیض حضور سے لیتے تھے اور مسئلے کسی اور سے پوچھتے تھے، یہ تو نہیں تھا نا۔ میں پیران نے پوچھ کہندا انہوں نے تو نہیں نہ ہوندا، انہوں نے آخیا کسی عالم نال گل کر۔ میں کہ کمال گل ہے نا، مسئلہ عالم دسے تے پیری مریدی جہل کرے، یہ عجیب فضول بات ہے نا۔ بھئی مسئلہ دس بتانا بھی تو رسول اللہ کا دین ہے نا، یہ اصل دین تو یہ ہے نا نبی پاک کا دین، بتانا اور عمل کرنا۔ اسی طرح ایک صاحب سے میں نے کہا کہ اپنے ہمارے پیر صاحب کے کوئی فکری باتیں، مرشد تو ہوتا ہے کہ ہر موضوع پر وہ ہماری رہنمائی کرے، یعنی کوئی سبق ایسا رہے نا کہ جو اس نے سنایا نہ ہو، پڑھایا نہ ہو۔ تو کہنے لگے ہمارے حضرت صاحب تقریر نہیں کرتے، وہاں تو کوئی اور جمعہ پڑھاتا ہے۔ تو میں کہا انہوں آج 4 کتابیں لے کے پڑھے، ہاں کوئی دین کی بات اس سے باہر آئے، آپ کی مہربانی باہر آئے۔ میدان علم میں جب یہ لوگ جاتے ہیں نا جی، پھر انہیں کوئی جواب نہیں آتا۔ وہ تو لال رومال والا ہے نا، وہ دیکھ لیتا ہے جاہل پیر کون سا ہے، اس کو جا کے سوال پوچھتا ہے، پھر وہ ویڈیو بنا کے تو ظلم کرتا ہے، وہاں سے فرقہ واریت پھیلاتا ہے۔ اب ہم کیا کریں، ہمارے کھاتے میں لوگ ہی ایسے پڑ گئے۔ وہ کچھ عرصہ پہلے نا ایک بابا پکڑا گیا تھا، پتہ نہیں کچھو کما پیر تھا کہ کیا تھا، ہے تھا نا کوئی کچھوا پیر کے کیا ہے تھا نا جی ایسا۔ تو مجھے ایک صاحب نے نا اس نے ویڈیو بھیجی، کہنے لگا جی یہ پیر پکڑا گیا۔ میں کہ ساڈا نہیں ہے، تسی رکھ لو۔ ایسا ہے پاگل دا کی کرنا ہے، میں کہ تسی رکھ لو نا، چونکہ ہمارے کسی بندے نے نہ اپنے پیج پہ لگایا نہ اس کو، تو غیر ہی اس کو پرموٹ کر رہے تھے سارے۔ تو میں کہ تسی رکھ لو، ایسا ہے کی کرنا ہے۔ ہمارے کسی جلسے میں کبھی دیکھا ہے آپ نے ایسا پیر؟ ہم سنی علماء جتنے بھی الحمدللہ کام کرنے والے، وہ ایسے جالوں کو دعوت، تو ایسے ہی آپ ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس لیے مہربانی کریں، مقتدا اور رہنما وہ بندہ ہوگا جس کے پاس کوئی چیز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آیت نمبر 25 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہوں کے رہنما ہیں وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا وبال بھی انہی پہ پڑے گا۔ اہل تقوی اور اہل ایمان کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان کی وفات کے وقت فرشتے ان کی پاکیزہ روحوں کا استقبال کریں گے اور ان پر سلام بھی بھیجیں گے۔ آیت نمبر 35 سے ہر دور کے کفار اور مشرکین کا ایک عذر لنگ بیان کیا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ہم تو پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور اللہ کی رضا اور ہے۔ ایک استاد اگر نالائق شاگرد کو فیل کرتا ہے تو یہ اس کی خواہش نہیں یا رضا نہیں ہوتی، بلکہ قانون کا تقاضا ہے۔ اگر وہ صحیح پرچہ نہیں دے گا تو پھر اسے فیل کیا جائے گا، اور مشیت الہی کا قانون بھی اسی طرح سے ہے۔ آیت نمبر 36 سے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے امتوں میں رسول بھیجے، انہوں نے توحید کی دعوت دی اور طاغوت سے روکا، جس کے نصیب میں ہدایت تھی وہ ہدایت پا گئے، اور جو بدبخت تھے وہ گمراہی کا شکار ہوئے، اور آپ خود ان کے ہدایت یافتہ ہونے پر کتنے حریص ہیں۔ اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے اسے ہدایت نہیں دیتا۔ کفار کی قسمیں کھا کر وقوع قیامت کا انکار پر بتایا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ یہ جتنی مرضی قسمیں کھائیں پر قیامت ضرور آئے گی۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جلالت کا اس طرح بیان کیا کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے کن سے تو فیکون، اللہ کن فرماتا ہے تو وہ کام
ہو جاتا ہے، وہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ آیت نمبر 41 میں مہاجرین کے لیے دنیا میں بہترین ٹھکانے اور آخرت میں بڑے اجر کا بیان فرمایا۔ پھر آیت نمبر 43 سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو رسول بنایا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے اور حقانیت کے واضح دلائل اور کتابیں بھی بھیجیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے وہ احکامات وضاحت کے ساتھ بتا دیں جو ان کی طرف اتارے گئے۔ قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ نہیں جانتے جو تم، وہ اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ لوگوں جس بات کا پتہ نہ ہو وہ کس سے پوچھو؟ جسے پتہ ہے۔ آیت نمبر 45 سے فرمائے کہ اسلام اور داعی اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے کفار کو اللہ کے عذاب سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے جو ان کے پاس کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ آیت نمبر 48 سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کو بیان فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں مصروف عبادت ہے، ہر چیز عبادت کر رہی ہے، یہاں تک کہ چیزوں کا سایہ جو دائیں اور بائیں جھکتا ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ چاہتا ہے ہم اس کی عبادت کریں، ورنہ اسے کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 51 سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ہر چیز میں اس کی مملکت ہونے، ہر نعمت اس کی طرف سے ہونے اور اللہ کی اطاعت لازمی ہونے کا بیان ہے، اور مشرکین کا مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی جڑاب میں گڑ گڑانے اور مصیبت دفع ہونے کی صورت میں دوبارہ شرک کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 56 میں کفار کا اللہ کے دیے ہوئے مال سے بتوں کے لیے حصے مقرر کرنے کی مذمت ہے۔ آیت نمبر 57 سے بتایا کہ مشرک اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ آیت نمبر 60 میں گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے جلد پکڑ نہ کرنے کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ لوگوں کو فوراً پکڑتا تو زمین میں کوئی جاندار باقی نہ رہتا، فوراً گناہ پہ پکڑ لیتا، اور فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ آگے اور پیچھے نہ ہونے والی مقررہ میعاد تک مہلت دیتا ہے۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس چیز کو صاف صاف بیان کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ آیت نمبر 66 سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں، اور دودھ دینے والے جانوروں کے پیٹ میں خوراک جاتی ہے، ان کے معدے کے ایک ہی کارخانے میں رنگین، بدبودار اور ناپاک گوبر پیدا ہوتا ہے اور اسی میں خون بنتا ہے، اور ان دونوں ناپاک رنگین چیزوں کے درمیان ہی میں چاندی کی طرح چمکتا ہوا شفاف اور سفید اور پاکیزہ دودھ بھی بن جاتا ہے۔ ایک ہی چیز وہ کھا رہے ہیں تو رب فرماتا ہے میں نے ان کے معدے میں ایسا کارخانہ لگایا ہے کہ کئی چیزیں اس سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے رزق اور میٹھے شربت بننے کے عمل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 68 سے شہد کی مکھی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مخلوق کو پہاڑوں، درختوں اور چھپروں میں اپنا مستحکم گھر بنانے کا شعور عطا کیا ہے۔ پھر شہد کی مکھی طرح طرح کے پھلوں کا رس چوس کر آتی ہے اور اس کے معدے کے کارخانے میں شہد بنتا ہے، اور جس میں انسانیت کے لیے شفا ہے۔ آیت نمبر 70 میں انسان کی پیدائش، وفات اور بڑھاپے کے طاری کرنے کا اللہ کی طرف سے ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 71 تا 72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے اپنی حکمت سے بعض لوگوں کو بعض پر روزی میں فضیلت عطا فرمائی، بعض کو پیسے زیادہ دیے، بعض کو پیسے کم دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انسانوں کے لیے جوڑے بنائے، پھر بیٹوں اور پوتوں یعنی اولاد کی نعمت عطا کی اور پاکیزہ رزق عطا کیا، پھر بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ آیت نمبر 75 سے اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک مجبور اور بے اختیار غلام ہے جو کسی چیز کا مالک نہیں، اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے، وہ ظاہراً اور پوشیدہ طور پر اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص گونگا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے مالک پر بوجھ ہے، جہاں بھی اسے بھیجا جائے کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو راہ راست پر ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جب بے اختیار اور با اختیار، بے فیض اور فیض دینے والے بندے برابر نہیں ہو سکتے
تو بت اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا قیامت پلک جھپکنے یا اس سے بھی کم وقت میں قائم ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ سال پہلے مہینہ پہلے پتہ چلے گا، پلک جھپکنے یا اس سے بھی پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور اگلی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ آیت نمبر 79 میں فرمایا جو پرندے فضاؤں میں اڑتے ہیں انہیں اللہ ہی تو ہے جو بغیر کسی سہارے کے فضا میں قرار عطا کرتا ہے۔ جہاز کے پاس کوئی سہارا ہوتا ہے؟ اڑتا ہے کہ نہیں اڑتا؟ بس پھر یاد آنا چاہیے کہ رب بڑی قدرتوں والا ہے، بڑی قدرتوں والا ہے۔ آیت نمبر 80 میں آرام دہ گھروں، جانوروں کی کھالوں، مویشیوں کی اون، پشم اور بالوں سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر ہے۔ چیزوں کے سایہ کرنے، پہاڑوں میں پناہ گاہوں، گرمی اور جنگ سے بچانے والے لباس جیسی نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار۔ آیت نمبر 86 سے فرمایا کہ مشرکین جن معبودوں کو پوجتے ہیں کل بروز قیامت وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور ان کو جھوٹا ثابت کر کے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کریں گے۔ ان کو دوہرا یعنی اپنے کفر کا اور دوسروں کو حق سے روکنے کا عذاب ملے گا۔ پھر آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ہم ہر امت کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ یعنی اس دور کے نبی اور رسول کو پیش کریں گے، اور اے رسول کریم علیہ السلام ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کے پیش کریں گے۔ یعنی ہر نبی اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ اس نے دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیا تھا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کی گواہیوں کی تصدیق فرمائیں گے۔ آیت نمبر 90 میں قرآن مجید کی آیات جامع الاحکام میں سے ایک آیت جسے تقریباً ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یعنی اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے، تم اس کی نصیحت کو قبول کرو۔ آیت نمبر 91 میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا، قسمیں کھا کر توڑنے سے منع فرمایا، دنیاوی فائدے کے لیے دھوکہ دہی کے لیے قسمیں کھانے کو معیوب قرار دیا، اور فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال اس عورت جیسی ہے جو سوت کاٹتی ہے پھر اس سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی محنت کر کے ضائع کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ بھی کچھ وقار بنا کے پھر اپنا وقار ضائع کر دیتے ہیں۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ دنیا کے حقیر اور ناپائیدار فائدے کے لیے اللہ کے وعدے کو نہ توڑو، دائمی اور ابدی نعمتیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر مومن مرد اور عورت جو نیک کام کریں گے تو ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کو بہترین جزا دیں گے۔ آیت نمبر 98 میں یہ تعلیم دی گئی کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور یہ کہ شیطان کا زور مومنوں پر نہیں، صرف اپنے دوستوں پر اور مشرکوں پہ چلتا ہے، پکے مومنوں پہ تو اس کا زور چلتا ہی نہیں۔ آیت نمبر 101 میں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لانے کے خلاف کفار کی ہرزہ سرائی کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جو نازل کرتا ہے۔ بعض آیات قرآن مجید میں ناسخ اور منسوخ ہے۔ ابھی آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہ جائے، تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ کچھ وقت کے لیے بعض حکم آئے تھے، جیسے شروع میں حکم آیا تھا کہ ہم نے کسی کے ساتھ لڑنا نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین اور ہمارا۔ پھر جب قوت آ گئی بدر کے اندر تو پھر فرمایا حرد المومنین علی القتال، بابو مومنوں کو تیار کریں کہ وہ ان کے ساتھ قتال کریں۔ تو اب کافر اعتراض کرتے تھے پہلے حکم اور تھا تو بعد میں اور تھا، تو یہ حکم ایک ہی ہے، بس اللہ اپنی حکمت کے ساتھ اسے بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 103 میں بتایا کہ جب نبی امی کی زبان سے اعلیٰ درجے کی فصاحت اور بلاغت کے حامل قرآن کا معجزہ کفار کے سامنے پیش ہوا اور وہ اس کے بار بار چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو یہ کہنے لگے کہ ان کو کوئی بشر یہ کلام سکھاتا ہے، اور ان کی دلیل کی کمزوری کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قرآن فصیح و بلیغ عربی میں ہے اور جس شخص کی طرف انہوں نے سکھانے کی نسبت کی وہ اجمی ہے۔ کہنے لگے کوئی دور سے آ کے سکھاتا ہے، تو فرمایا قرآن عربی اور سکھانے والا، تو یہ تمہاری بات ہی بڑی بیوقوفوں والی۔ آیت نمبر 106 میں ایک حکم بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے نرغے میں آ جائے، ان کے ہاں قید ہو جائے اور کافر اسے قتل کرنے کی دھمکی دے کر کلمہ کفر کہنے پر مجبور کریں،
اگرچہ عظیمت تو یہ ہے کہ جان چلی جائے مگر کلمہ کفر زبان پر نہ آئے، مگر پھر بھی کم ہمت لوگوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر دل میں ایمان پر قائم ہیں تو جان بچانے کے لیے کفر کہنے سے انسان ایمان سے محروم نہیں ہوتا۔ یعنی دونوں باتیں بیان کر دیں کہ ڈٹ جاؤ گے تو درجہ بڑا ہے، لیکن اگر جان بچانے کے کلمہ کفر کہہ دو گے تو اللہ سزا نہیں دے گا۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ وہ بستی بے خوف و خطر تھی، ہر طرف سے اطمینان تھا، ہر جگہ سے بستی والوں کے لیے کشادہ روزی آتی تھی۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا، یعنی ان پر بھوک اور خوف کو ایک عذاب کی صورت میں مسلط فرمایا۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ مال دیتا ہے تو شکر کرنے کی بجائے غلط کاموں میں لگ جاتا ہے، پھر ان پر عذاب آتا ہے۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حلال اور طیب رزق سے کھانے اور اس کا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے 4 قطعی حرام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر کوئی حالت مجبوری میں ہو اور جان بچانے کے لیے کوئی حلال چیز میسر نہ ہو تو محض جان بچانے کی حد تک ان کا استعمال کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 116 میں خود ساختہ حلال اور حرام کے قوانین مقرر کرنے کی مذمت ہے۔ آیت نمبر 119 میں ایک بار پھر اس رعایت کا بیان ہوا ہے کہ اگر بندہ نادانی میں گناہ کر بیٹھے اور احساس ہونے پر سچے دل سے توبہ کر کے نیکی پر کار بند ہو جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آیت نمبر 120 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کریمہ کا بیان ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، توحید پر قائم اور شرک سے دور تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت سے نوازا تھا، انہیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی وہ نیکوں کاروں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 123 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی پیروی کو حکم دیا گیا، اور آیت نمبر 125 میں دعوت دین کے اسلوب کو بیان کیا گیا کہ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو اچھے طریقے سے حجت قائم کرو اور مشکلات میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرو۔ صبر کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اور اس کا بدلہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اور آخر میں یعنی اس پارے کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔